نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جانچ پڑتال۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ آمنے سامنے بات فرمائیں گے، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہ کوئی پردہ حائل ہوگا۔ اس وقت بندے کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا۔ جب دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، جب بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جو سامنے دیکھے گا تو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ اے لوگو، دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے اس سے بچنے کی فکر کرو، یعنی آتش دوزخ سے بچنے کے لیے صدقہ کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی دے دو اور دوزخ سے بچنے کی فکر کرو۔ فائدے میں فرماتے ہیں، قرآن پاک اور احادیث میں جہاں جہاں قیامت کے حساب اور کتاب، وہاں کے ہولناک منظر، دوزخ کے لرزہ خیز عذابوں کا ذکر ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ بندے اس سے خبردار ہو کر اپنے کو اس سے بچانے کی فکر کرے۔ اس حدیث میں تو آخر میں صراحت کے ساتھ اس مقصد کو بیان بھی فرمایا گیا، لیکن جن احادیث میں اس مقصد کی وضاحت نہ بھی ہو، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس سلسلے کی تمام آیات احادیث سے ہم کو یہی سبق لینا چاہیے کہ ہم اس دن کے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں اور آگے بڑھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت میں سورج کے دیکھنے میں جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے سورج کے دیکھنے سے؟ انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جب بادل نہ ہو تو کوئی پریشانی، کوئی روک ٹوک ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح تم چاند اور سورج کو بغیر کسی دھکوں کے، روک ٹوک کے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں جب اللہ سے ایک بندے کا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے فلانے، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم کا سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا تیرے لیے گھوڑے، اونٹ، سواریاں، تابعدار نہیں بنائی تھی؟ کیا میں نے تجھے اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ تو سرداری اور ریاست کر، مال غنیمت میں چوتھائی حصہ وصول کرے؟ میں نے تجھے اس لیے چھوڑا تھا کہ تو بڑا بننے کی کوشش کر، لوگوں سے پیسے اور ٹیکس وصول کر۔ وہ کہے گا ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے،
تو کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ کہنے لگا میرا یہ خیال ہی نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح بھلاتا ہوں جیسے دنیا میں تو نے مجھے بھلائے رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا، اس سے بھی اللہ اسی طرح فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسرے ایک بندے سے ملے گا، اس سے بھی یہ بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا۔ وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارنامے بیان کرے گا، جہاں تک بھی بیان کر سکے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہاں ٹھہر جا۔ اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں۔ وہ سوچے گا کہ یہاں کون ہے جو مجھ پر گواہی دے گا، تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ تو بول، تو اس کی ران اور اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرے گا کہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ آدمی منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ پوچھنے والوں نے اللہ کے رسول سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیا قیامت میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ ہمارے نبی نے چاند اور سورج کی مثال دے کر یہ سمجھا دینا چاہا کہ قیامت میں اللہ کا دیکھنا ایسا واضح ہوگا جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی فرمائی کہ جس طرح چاند سورج کو مشرق مغرب کے کروڑوں آدمی بیک وقت دیکھتے ہیں، یکساں طور پر دیکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت میں سب اللہ کو بھی دیکھیں گے۔ مزید آپ نے یہ بات فرمائی کہ بعض لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، اللہ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، آخرت کی پیشی سے بالکل بے فکر ہو گئے۔ جب قیامت میں اللہ سے ان کا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا، اس دن وہ کیسے لاجواب اور کیسے ذلیل الخوار ہوں گے۔ اور ان میں سے جو دیدہ ور اور بے حیا منافق اس وقت غلط بیانی کریں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کے اعضاء، ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے ان کے خلاف گواہی دلوا کر ان پر حجت قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل سوال سے زائد یہ بیان سوال کرنے والے صحابہ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ قیامت میں صرف اللہ کا دیکھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، اللہ پاک ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ سورہ تکاثر کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن، کل قیامت کے دن، ضرور بے ضرور نعمتوں کا پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے بے پرواہ ہو کر، آخرت کی پیشی سے بے فکر رہ کر ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کیا ہوگا، وہ اس دن کالے منہ والے ہوں گے۔ وہاں کسی کی مکاری اور عیاری بالکل پردہ پوشی نہ کر سکے گی۔ دوستو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دنیا تو بہرحال جیسے بھی ہو ختم ہو جائے گی، اور جو چیزیں اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں، ہم چیزیں مطلب اچھی صحت تھی تو وہ زوال کی طرف جا رہی ہے، اور بچپنا تھا تو وہ جوانی، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، آخر ایک دن آدمی چلا جاتا ہے۔ اچھا، کتنے سارے لوگ ہمارے سامنے چلے گئے، اور سب کو، اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ سب اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار اس کو تازہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم آپ سفر کرتے ہیں نا،
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ہاں، ہم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. اسی طرح ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ہم سب کے پاس، تم سب کو ہم سب کے پاس میرے پاس آنا ہے اور میں تم سب کا حساب لوں گا. تو یہ حقائق ہیں بالکل پکے پکے. اس لیے یہاں پر اس حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے یہ احکامات دیے ہیں کہ یہ 5 وقت مسجد میں آیا کرو، سال بھر میں روزے رکھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. اچھا، یہ والے جو فرائض ہیں ہمارے رب نے بہت تھوڑے سے رکھے ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے 100 روپے میں 2.5 روپے دے دو، اور حج ہے تو زندگی میں ایک دفعہ کر لو، اور 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینہ روزہ رکھ لو. اور نماز ہم خود دیکھ لیں، نماز جیسے 10-12 منٹ کی نماز ہوتی ہے تو پورے 24 گھنٹے میں 5 نمازوں میں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. باقی یعنی 22 گھنٹے 22.5 گھنٹے آدمی فارغ ہوتا ہے. تو یہ نمونے ہیں اس کے. ان نمونوں کے اندر ترقی کی ضرورت ہے. ان نمونوں میں ترقی کی ضرورت ہے. کیا مطلب نمونوں میں ترقی کی ضرورت ہے؟ نمونوں میں ترقی کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے تو اس نماز کو تھوڑا سا بڑھا دے آدمی. تھوڑا سا بڑھا دے کیا مطلب؟ راتیں لمبی ہو گئی، 5:15 بجے اذان ہوتی ہے تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہر آدمی 4:30 بجے اٹھنے کی کوشش کرے، 4 6 8 رکعتیں پڑھ لیں. ایک صحابی ہمارے سبق میں آج ایک حدیث گزری، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی دیا، مصلی دیا، مسواک دیا آپ کو. اللہ کے رسول خدمت سے خوش ہو گئے، فرمانے لگے کیا مانگتے ہو؟ مانگو ذرا، تمہاری دل کی کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، میرا جی ہے چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو پھر ایک کام کرو، تم سجدے زیادہ کرو، میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی نفل نماز زیادہ پڑھو. نفلوں کی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ کر دیں گے کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکل رہے مسجد سے تو ایک سامنے سے ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی بڑے لمبے چوڑے اعمال تو ہیں نہیں، میرے پاس تو بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اچھا، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ آدمی کو بہت آگے بڑھاتی ہے. ان المحب لمن یحب مطیع. جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا فرمانبردار بھی ہوتا ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ یہ چیزوں میں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، نفل نماز میں آگے بڑھے، باوضو رہنے کی عادت ڈالے. باوضو رہنے کی، ہمارے بہت سارے نمازی اللہ کا فضل ہے وہ بے وضو نہیں رہتے، یعنی اگر نماز میں نہ بھی ہوں پھر بھی باوضو رہتے. جب بے وضو ہو جاتے ہیں باوضو رہتے ہیں، یعنی جب کبھی ان کو آپ نماز کا کہیں وہ نماز پڑھیں گے، وہ نہیں کہ وضو کے لیے دوڑیں گے، وہ باوضو رہتے ہیں. تو باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. اور جیسے کل پرسوں جو ہے وہ ایک حدیث آپ کے سامنے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کل قیامت کے دن اپنے گواہوں کو زیادہ کرو. اللہ کے رسول کیسے گواہوں کو زیادہ کریں؟ فرمایا ہر خشک اور تر چیز کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہارے گواہ بن جائیں گے. تو یہ بات آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. تو مسجد میں ہمارے خادم ہیں تو ان سے کہنے لگے کہ بات تو ہم نے کتنی دفعہ سنی تھی، لیکن ہم نے جمعے والے دن عصر میں یہ بات سنی، اب جو ہے وہ کل کا پورا دن اس کے بعد کا وقت
ہر جگہ جی چاہتا ہے کہ یہاں بھی اللہ کا نام لے لو، کوئی بھی تمہارا گواہ بن جائے گا۔ ایک صحابیہ ہے یسیر رضی اللہ عنہ، تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی مختصر سا عمل بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان انگلیوں پہ پڑھا کرو۔ آپ نے یہ بتایا، یہ جوڑ جوڑ پہ پڑھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتِقَاتٌ، یہ جو ہے نا، یہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے۔ ہاں، اب پہلے زمانے اس سے کچھ کام ہوتا نہیں تھا، اب سب سے خطرناک یہی ہو گئے۔ ہاں، ہے یا نہیں؟ کمپیوٹر، موبائل، سب یہی اسی کے۔ اور بہت سارے لوگ ٹائپنگ کرتے ہیں نا کمپیوٹر میں، دن دیکھے کرتے ہیں، اتنی ان کی انگلیاں چل رہی ہوتی، انگلش کی ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، وہ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائپنگ چل رہی ہوتی۔ تو یہ اللہ پوچھیں گے ان سے، تو یہ انگلیاں پورے چل رہے ہوتے، تو یہ پوروں سے اللہ پوچھیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے اور یہ بولیں گی۔ تو جب یہ بولیں گی تو ان سے کوئی برا کام نہیں کرنا، ان سے اچھا کام کرنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوستو۔ اور پھر جیسے ابھی آپ نے سنا، یعنی صدقہ خیرات جو ہے نا وہ دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کنجوس ہیں، اللہ کا فضل ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے، دیتے نہیں۔ بہت سارے لوگ سخی بھی ہیں اور اپنے جو ہے نا لاکھوں کروڑوں روپے ایسے اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں کہ پرواہ نہیں ہوتی ان کو، اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا پیسہ ہے یہ ہمیں کل کام آئے گا، اور یہ پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے نام پہ جا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے 1 روپیہ نہیں لگاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بات کہ ان فی المال لحقا سوى الزکات، بے شک بات ہے پیسے کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت ہے دوسرے پارے کے پاؤں پہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم والی آیت، ہمارے نبی نے وہ پڑھی اور فرمایا ان مصارف میں اپنا پیسہ لگایا کرو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جب چھوارا، اور پورا چھوارا نہیں، چھوارے کا بھی ٹکڑا، اس سے جب دوزخ کی آگ بجھ رہی ہے تو بڑا پیسہ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 50 روپے، لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کروڑوں روپے، وہ کیسے دوزخ کی آگ کو نہیں بجھائے گی؟ بس بات اخلاص کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دینے کی آدمی عادت ڈالے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ تو، یعنی حج تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، لیکن یہ حج عمرہ بار بار کیا کرو، بار بار بیت اللہ کی حاضری دیا کرو۔ ایک تو صفائی ہوتی ہے، آدمی کی سروس ہوتی ہے، سفر کی مشقتیں، وہاں کی حاضری ہے، آدمی صاف ہو جاتا ہے۔ پھر ایک، یعنی یہ تو روحانی فائدہ ہے۔ ظاہری فائدہ بیت اللہ کی حاضری کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ بار بار کیا کرو، لگاتار۔ تابعوا، متابعہ، ایک دوسرے کے پیچھے کرنا، بار بار حج عمرے پہ جایا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ كَمَا تَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، یہ آدمی سے فقیری کو ایسے ختم کرتے ہیں یہ حج عمرہ، جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے، اس طرح یہ حج عمرہ یہ چیزوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ کا نام لینا ہر جگہ، آپ کے سامنے بات آ گئی، نفلوں کی بات آ گئی، خرچ کی بات آ گئی، بیت اللہ کی زیارت کی بات آ گئی، یہ چیزیں۔ اور پھر یہ چیزیں آپ کو ملیں گی دوستو ماحول سے، ماحول میں بیٹھیں گے، سنیں گے، اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو کوئی ہمارے پیچھے آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم تو رہتے ہی 21ویں منزل پہ ہیں، نیچے چوکیدار چھوڑے گا ہی نہیں اوپر جانے کے لیے، گشت کیسے کریں گے؟ آپ سے ملیں گے کیسے؟ آپ تو ایسے بنگلے میں رہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں کسی کو جانے نہیں دیتے، ہم آپ کے پاس آئیں گے کیسے؟ یہ تو خود کرنے کی باتیں ہیں، خود ماحول میں جانا، بیٹھنا۔ اور اللہ کا فضل ہے، شہر کراچی ہے، مدارس بھی ہیں، مراکز بھی ہیں، 3 مرکز ہیں۔ ایک اورنگی ٹاؤن جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں بھی شب جمعہ ہوتا ہے مسجد یوسف میں، ایک مکی مسجد گارڈن میں ہے وہاں بھی شب جمعہ ہوتا ہے، ایک مدنی مسجد عائشہ منزل پہ ہے وہاں شب جمعہ ہوتا ہے۔
عصر کے بعد بیان، مغرب کے بعد بیان، عشاء کے بعد تعلیم، فجر کے بعد، اور مجمع آتا ہے، کوئی سائیکل پہ آتے ہے تو کوئی پیدل آتا ہے تو کوئی گاڑیوں میں آتا ہے، عصر وہاں پڑھتے ہیں۔ تو ماحول میں بیٹھیں گے تو طبیعت مذہب کی طرف راغب ہوگی، اور اگر ماحول میں ہی نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے پیچھے کون آئے گا؟ بہت کم مجمع ہے جو گشتیں کرتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، یہ تو ہم نے خود کرنا ہوگا، تو کریں گے نا سارے بھائی؟ اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔